بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اختر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کرما والا ٹی وی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور ساری دنیا کو تخلیق کرنے والا وہ پاک پروردگار سچا رب ہے۔ اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اسی کا ہی حکم بجا لاتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کا۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ تابوت سکینہ کیا ہے، یہ اس وقت کہاں موجود ہے اور اس کو لے کر مختلف مذاہب کے لوگوں میں لڑائی کیوں ہو رہی ہے، نیز ہیکل سلیمانی کیا ہے اور اس کو کس نے تعمیر کیا اور اس کو لے کر مسلمانوں اور یہودیوں کے کیا عقائد ہیں۔ ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے، لہذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر تذکرہ کریں تابوت سکینہ کا، اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو اسرائیل کو اسلامی ممالک سے اپنا وجود تسلیم کروانے کی ایک وجہ تو آپ نے ناجائز وجود کو ملا کر مسلمانوں میں جائز حیثیت دلا کر مسلمانوں سے معاشی فائدہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت کی پیش بندی ہے، جس کا ذکر قرآن شریف میں اور تورات میں موجود ہے۔ دوسری طرف مخفی طور پر اسے تابوت سکینہ کی بھی تلاش ہے، جس کے ذریعے یہودی اپنی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ حاصل کر کے دنیا میں پھر سے اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تابوت سکینہ کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کی نئی نسل ناواقف ہے، جو کہ تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسی کراماتی تابوت ہے جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے۔ وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کو کھوج ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہے؟ یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھی اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ ہماری دنیا کے سب سے کرشماتی صندوق تابوت سکینہ کے بارے میں جانیں گے۔ ہر دور میں دوستو یاد رکھیے کہ مسلمان، عیسائی، یہودی ایک دوسرے سے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ پر جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دلوں میں سکون اور قرار کے گھر سے نازل ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث رہی، جس کی وجہ سے اس کی عظمت و حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اسے تابوت اس لیے کہتے ہیں کہ جو چیز اس میں سے نکالی جاتی تھی وہ پھر واپس اسی میں چلی جاتی تھی۔ اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو بڑا متبرک اور اپنے لیے فتح اور نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ جب کہ یہ صندوق ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم کی ہمت جواب دے گئی اور ہر ایک اسرائیلی یہ سوچنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے دور ہو گئی اور اب ہمارے برے دن آ گئے۔ یہودیوں اور مسیحیوں کے نظریے کے مطابق تابوت سکینہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے کہنے پر بنایا تھا اور اس میں وہ پتھر کی لوہے کی لا کر رکھی تھی جو ان کو خدا نے کوہ سینا پر دی تھیں اور جن میں یہودی مذاہب کی تعلیمات بیان کی گئی تھیں۔ مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور من و سلوہ بھی رکھا گیا تھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا تھا۔ یہ بہت مقدس تابوت شمار کیا جاتا تھا اور ہمیشہ مذہبی رہنما اس کو اٹھایا کرتے تھے اور اس کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ بھی ہمیشہ ساتھ رہتا تھا۔ نیز یہ بنی اسرائیل کے نزدیک فتح اور برکت کی علامت تھا۔ اس کو جنگوں کے دوران میں لشکر سے آگے رکھا جاتا تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس تابوت کی برکت کی وجہ سے جیت ہمیشہ بنی اسرائیل کی ہوگی۔ جب بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے اور کھلم کھلا وہ کام کرنے لگے جن سے اللہ نے انہیں منع کیا تھا تو یہ تابوت ان سے ایک جنگ کے دوران میں کھو گیا اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ داؤد حضرت طالوت کے زمانے میں واپس مل گیا۔ اسی بارے میں قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے کہ ان لوگوں سے ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین و قلب کا سامان ہے اور وہ کچھ اشیاء ہیں جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے، ان کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے اور بلا شبہ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تابوت جب تک مشرکین کے پاس رہا تب تک اس کی وجہ سے ان پر مشکلات نازل ہوتی رہیں
اور آخر کار انہوں نے تنگ آ کر ایک بیل گاڑی پر رکھ کر اپنے علاقے سے باہر نکال دیا اور فرشتوں نے اس بیل گاڑی کو ہنکا کر واپس بنی اسرائیل تک پہنچا دیا۔ اور غالباً اسی بات کی طرف قرآن مجید میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرت داؤد کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، لیکن یہ اعلیٰ شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان کے عہد میں مکمل ہوا اور اس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں سے پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا اور اس طرح کے مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ وقت نظر بنو قد نصیر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ وہ یہاں سے مارے غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا تھا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ اس صندوق میں کیا ہے؟ بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف کا جسد مبارک اور بائبل ہی کی بعض روایات کے مطابق اس میں ہڈیاں اور کپڑے تھے اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ ناظرین، قصص الانبیاء میں ہے کہ اسے متبرک صندوق میں تورات کا اصل نسخہ حضرت موسیٰ و ہارون کے عصا و پیراہن اور من کا مرتبہ محفوظ تھے۔ فلسطینیوں نے اسے اسرائیل سے چھین کر اپنے مندر بیت جون میں رکھ دیا۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں تصریح ہے کہ جب اسرائیلیوں کے ہاتھوں سے یہ صندوق نکل گیا تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور تھے اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات تھے، جن میں پتھر کی وہ تختیاں جو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھیں۔ اس کے علاوہ تورات کا وہ اصل نسخہ ہے جسے حضرت موسیٰ نے لکھوا کر بنی لاوا کے حفاظت میں دے دیا تھا، ایک بوتل جس میں من بھر کر محفوظ کر دیا تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کریں جو صحرا میں ان کے باپ داداؤں پر کیا گیا تھا، اور غالباً موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی اسی صندوق کے اندر تھا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھیں۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا اور ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ رائن وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہے، اور کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقے میں کرنی چاہیے۔ بہرحال کوشش جاری ہے، لیکن تاحال انہی ناکامی کا سامنا ہے۔ سورہ سبا کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا، جبکہ طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قوم سے تعمیر کرتے، ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراً کام کو چھوڑ بیٹھیں اور تعمیر رہ جائے گی۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بعض اربانی یہ کیا کہ جب موت کا فرشتہ آیا تو موت کی تیاری کے لیے اپنے محراب میں داخل ہو گئے جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ باہر سے اندر کی جانب سے چیزیں نظر آتی تھیں اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اسی اعضاء کے سہارے اپنی جگہ پر جمع رہے۔ سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقرر پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے رہے۔ باہر ایسے نظر آتے تھے کہ یہ عبادت میں مشغول ہیں۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے اور تعمیر بیت اللہ کا بقیہ کام پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو، جس کو فارسی میں دیوب اور اردو میں دیمک کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے اس کو دعوت الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصا سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا۔ عصا کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ تابوت سکینہ کے بارے میں سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 248 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور انہیں ان کے نبی نے کہا، اس طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق یعنی تابوت آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک تسلی ہے،
اور آل موسیٰ اور آل ہارون نے جو کچھ چھوڑا تھا اس میں سے باقی چیزیں ماندہ ہیں۔ اسے فرشتے اٹھائے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے۔ اگر تم مومن ہو، اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ وہ سلوک اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کی نشاندہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی تھی، اس میں موسیٰ و ہارون کے آل ترکہ کی باقی مادہ اشیاء تھیں۔ بے شک اس آیت میں تابوت کا کوئی نام نہیں دیا گیا، مگر یہ واضح الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے۔ لفظ سکینہ سکون کے مادے سے ہے اور تسکین و آرام کے معنی میں مستعمل ہے۔ یہاں اس سے مراد جان و دل کا سکون اور اطمینان ہے، اس لیے اس کو تابوت سکینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ صندوق شمشاد کی لکڑی سے بنایا گیا ہے، جندر سے باہر تک سونے سے موڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس کا ڈھکن بھی سونے سے چبھا ہوا ہے۔ 3 گز لمبا 2 گز چوڑا ایک صندوق جس پر 2 پرندے بیٹھے ہیں۔ اس تابوت سکینہ یا تابوت کے اندر بہت زیادہ اختلاف رائے اور بہت سی روایات ہیں۔ کچھ مصدقہ روایات کے مطابق یہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، یعنی جنت سے آپ کے ساتھ ہی زمین پر اتارا گیا تھا اور تا مرگ آپ کے پاس رہا، پھر نسل در نسل بطور وراثت یکے بعد از دیگر آپ کی اولاد تک منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت یسوع علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد بنی اسرائیل نے اس پر قبضہ کر لیا۔ بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس تابوت کی منتقلی کے ٹھوس شواہد یا کوئی تحریری نسخے نہیں ملے، لیکن علماء کرام کی رائے کے مطابق یہ 1,00,000 انبیاء کی میراث تھی جو حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک چلی، جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب امام مہدی کے پاس ہے، جو دنیا کو اس کی رونمائی کروائیں گے، اور طالوت کے بعد شاہد کی طرح یہ تابوت بھی امامت کی گواہی دے گا، جس پر تقریباً تمام مذاہب و مکاتب فکر کے لوگوں کو اجماع ہے۔ حضرت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کے بعد اپنے وطن ایکسم گئیں، وہاں آپ کے ہاں خوبصورت بیٹے کی پیدائش ہوئی، اس کا نام ابن حکیم رکھا۔ جب آپ 22 سال کے ہوئے تو اپنے والد سے ملے، یروشلم گئے۔ جب آپ نے واپسی کا قصد کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ کے ساتھ کچھ درباری اور تابوت سکینہ بھی روانہ کیا۔ حضرت بلقیس کے وفات کے بعد آپ بادشاہ بنے۔ تاریخ آپ کو مینلک اول کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نہایت بردبار، عقل مند اور طاقتور بادشاہ تھے۔ آپ نے اپنی سلطنت کو خوب ترقی دی اور 2000 سال تک تابوت سکینہ کے وارث رہے۔ اس صندوق میں وہ 10 احکامات موجود تھے جو اللہ پاک نے نازل کیے تھے، اور گوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ذریعے احکامات ملے۔ کہا جاتا ہے کہ خدا موسیٰ سے عہد کے صندوق پر بنے 2 غروبیوں میں سے باتیں کرتا تھا۔ یہ صندوق ہیکل سلیمانی بنی اسرائیل کی طاقت و خوبصورتی کا سبب ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے، صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی، بلائیں آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جایا کرتی تھیں۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبیلہ کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہی عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ جب بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ نافرمانی کرنے لگے تو ان پر یہ غضب ہوا کہ قوم اعمال کے بہت بڑے لشکر نے حملہ کر کے ان کی بستیاں تباہ کر ڈالیں اور یہ انوکھا صندوق بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس کے بعد قوم عمالقہ نے صندوق کو گندی جگہ رکھ کر بے ادبی کی، جس کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے اور ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ انہیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ سب مقدس صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے، چنانچہ انہوں نے صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ وہ صندوق 4 فرشتوں کی نگرانی میں اس وقت کے نبی حضرت سیدنا شمیل علیہ السلام تک پہنچا۔ یوں بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ عظیم نعمت حاصل ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ بعد ازاں رومیوں نے حملہ کیا اور اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔
جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نام کے ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ قول کے مطابق آپ اسے ترکی کے شہر انطاکیہ کے کسی غار سے نکالیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں کے کلیسا سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی جہاں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی ہے۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصیٰ واقع ہے وہاں ان کا معبد تھا۔ مسلمان اس جگہ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں، مگر یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کی جائے۔ وہ ہیکل کی ایک پس مادہ دیوار میں واقع دروازے کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ البتہ مسلم روایات کے مطابق یہودیوں کا بادشاہ دجال ہے۔ بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف کا جسد مبارک اور بائبل ہی کی بعض روایات کی روح سے ہڈیاں اور کپڑے تھے، اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ قصص الانبیاء میں ہے کہ اسے متبرک صندوق میں تورات کا اصل نسخہ حضرت موسیٰ و ہارون کے عصا و پیراہن اور من کا مرتبان محفوظ ہے۔ ناظرین، اسرائیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت اسماعیل کے بھائی حضرت اسحاق نے بیت المقدس میں عبادت گاہ بنائی، جبکہ اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ حضرت اسحاق کی اولاد یعنی حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نے اپنا لقب اسرائیل رکھ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ موجودہ فلسطین اور بیت المقدس کو اپنا وطن بنایا، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے خانہ کعبہ کو اپنے وطن کے طور پر چنا۔ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف، جو بعد میں بھائیوں کی بے وفائی کی وجہ سے کنویں میں ڈالے گئے اور غلام بنا کر مصر میں فروخت ہوئے، حضرت یوسف بعد ازاں عزیز مصر کی جگہ فرعون کے وزیر اعظم بنے اور مصر کے والی کہلائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر کے والی بننے کے بعد وہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو اپنے آبائی وطن فلسطین سے مصر لے گئے، جہاں اگلے وقتوں میں فرعون نے غلام بنا لیا تھا اور ان سے مشقت لینے لگے تھے۔ مصر میں حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے قید سے نجات دلائی اور انہیں آبائی وطن بیت المقدس یعنی فلسطین لے آئے۔ سالوں بعد بنی اسرائیل کو ایک اور قوم نے غلام بنا لیا اور فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ سنائی کے علاقے میں حضرت داؤد علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہوں نے بیت المقدس پر قابض بادشاہ کی بیرونی حملہ آوروں کے مقابلے میں مدد کی اور ایرانی حملہ اور بادشاہ اور انتہائی طاقتور جالوت کو جنگ میں قتل کر دیا۔ فلسطین کے بادشاہ سور نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی، جس کے مرنے کے بعد حضرت داؤد فلسطین کے بادشاہ بن گئے اور بنی اسرائیل پھر سے بیت المقدس میں آباد ہو گئے۔ حضرت داؤد کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان فلسطین کے بادشاہ بنے، اور یہ دور تاریخ کا واحد دور ہے جس میں یہودی انتہائی طاقتور سلطنت کے مالک بن گئے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کفر میں ڈوب گئی، خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے گئے، بے خانمہ خراب ہو گئی۔ حضرت سلیمان نے بیت المقدس میں اس جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا جہاں حضرت اسحاق نے بنی اسرائیل کے لیے عبادت گاہ کی بنیاد رکھی۔ دوستو، جو صندوق ایک نہ دو بلکہ پورے 1,24,000 انبیاء کرام کی میراث رہا ہو تو اس کی عظمت کتنی بلند ہوگی، اور اس صندوق کو رکھنے کے لیے اتنی ہی بلند مرتبہ اور برکت والی جگہ کی ضرورت تھی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے پاس ہم نے برکت دے رکھی تھی۔ اس کے لیے ہم نے اسے اپنی قدرت کے بعد نمونے دکھائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو برکت والا کہا تو ثابت بھی کر دیا کہ اس زمین کو انبیاء کی سرزمین کا نام دیا، اور اس جگہ کو انبیاء کی پیدائش گاہ بنا دیا، جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء اس باغ زمین میں پیدا ہوئے یا باہر سے آ کر آباد ہوئے۔ اس زمین میں ان گنت انبیاء کے مدفن بھی ہیں۔ یہ مقام فلسطین ہے جو موجودہ اسرائیل کہلاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق مسجد بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی بنیاد ڈالی، اسی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ آپ کا نام اسرائیل علیہ السلام بھی تھا، آپ ہی کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں سرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا،
یہ 25 فٹ لمبا، 5 فٹ چوڑا اور 15 فٹ اونچا تھا۔ اس میں قیام عبادت اور سوز اور تابوت سکینہ کی جگہ تھی۔ حضرت جالوت کے دور تک یہود خیمے کا رخ کر کے عبادت کرتے جیسے یہ ان کا قبلہ ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور حکومت 33 سال تھا۔ آپ نے خیمہ عبادت کو بیت المقدس میں کوہ سہون میں ایک جگہ مستقل طور پر نصب کر دیا۔ اس جگہ کا نام بیت ایل یعنی اللہ کا گھر پڑ گیا۔ اسی مقام پر خداوند کریم حضرت داؤد علیہ السلام سے ہم کلام ہوا اور اس جگہ کا نام حضرت داؤد علیہ السلام نے ابرون رکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور 39 سال آپ نے اس خیمہ عبادت کی جگہ ہیکل کی مستقل عمارت بنوائی، جس میں آپ نے جنات کی مدد لی اور اسی میں قیمتی پتھروں کو ترشوا کر لگوا دیا، جن میں یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں ہیں، جن میں اعلیٰ درجے کے موتی لگے ہوئے ہیں۔ فیروزہ کا فرش، یاقوت کے ستون اور جواہرات کی جڑواں چھت تھی، جن کی چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ قرات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ ایک مخصوص کمرہ تابوت سکینہ کے لیے وقف ہوا، جس کا نام قدس رکھا۔ یہ عمارت 20 سال میں مکمل ہوئی۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخری اس لکڑی کے صندوق میں ایسا کیا ہے جو یہودی دیوانہ وار کی تلاش میں زمینی جو کہ دیمک بنے ہوئے ہیں، ایک صندوق جو بنی اسرائیل سے دوسرے تک منتقل ہوتا آیا اور اس کے اندر انبیاء کے ذاتی اور کراماتی اشیاء رکھتے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس صندوق کو رکھنے کے لیے اس سرزمین کا انتخاب ہوا جسے خداوند کریم برکت والی زمین کہے، جس زمین کو انبیاء کی زمین کا نام ملے، جو سب سے پاک و برتر مقام ہو۔ اس تابوت کو رکھنے کے لیے مقام کو بھی خود نبی تیار کروائیں۔ خداوند تعالیٰ اپنے کلام میں اسے دل کا سکون کہے، مومن اور ایمان والوں کی نشانیاں بتائے۔ اس صندوق کی اہمیت کیا بیان ہو سکتی ہے؟ یہ تو سمندر کو کوزے میں بھرنے کی مصداق ہوا۔ اس کی اہمیت تو لامحدود ہے، تبھی آج دنیا بھر کی اقوام، خواہ مسلم ہوں، عیسائی ہوں یا یہودی، اس کی تلاش اور جستجو میں سرگرداں ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک صندوق نہیں بلکہ فتح و کامیابی کی علامت ہے۔ یہ اتنا اہم ہے کہ آج 3000 سال بعد بھی اس کی تلاش کیوں جاری ہے؟ ناظرین، تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی دونوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ ہی آتا ہے۔ اب ہیکل سلیمانی کے بارے میں کچھ تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عبادت گاہ کا نام ہے، جو موجودہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کے نام پر تھی۔ تو سب سے پہلے آپ ناظرین سے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ دوستو، سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر قبل از مسیح سے لے کر 931 قبل از مسیح تک حکومت کی۔ ان کے بعد ملک اسرائیل کے 2 حصے شمالی اور جنوبی ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا یعنی اولاد یعقوب کے واسطے سے یعقوب سے جا ملتا ہے۔ قرآن پاک میں انہیں اولاد ابراہیم شمار کیا گیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک بہت بڑا امتیاز جو کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، یہ تھا کہ ان کے زیر نگین صرف انسان ہی نہیں بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع تھے، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حاکمانہ اقتدار کے تابع اور زیر حکم تھے۔ حق و تعالیٰ نے جن کو ایسی مخلوق بنایا ہے کہ جو مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت کام انجام دے سکتی ہے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ مسجد یعنی ہیکل کے 4 جانب ایک عظیم الشان شہر آباد کیا جائے اور مسجد کی تعمیر بھی از سر نو کی جائے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ مسجد اور شہر کو بیش قیمت پتھروں سے بنوائیں اور اس کے لیے بعید سے بعید اطراف سے حسین اور بڑے بڑے پتھر منگوائے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانہ کے رسول و رسائل کے محدود اور مختصر وسائل سلیمان علیہ السلام کی خواہش کی تکمیل کے لیے کافی نہیں تھے۔ یہ کام صرف جن ہی انجام دے سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے جنات سے ہی یہ خدمات لی۔ چنانچہ وہ دور دور سے خوبصورت اور پتھر جمع کر کے لاتے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام انجام دیتے۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی اور اس کی تعمیر کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ۔